إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد الضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں عزیز دوستوں بزرگان واجبوں احترام اللہ جل جلالہ و اپار والوں کا کروڑا شکر ہے احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک سننے کا اور سمجھنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں رمضان مبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں ہر نیکی اضافہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہر نیکی کا جو ثواب ہے جو اجر ہے وہ بہت زیادہ کا فرمان ہے یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ہر نفل ہر سنت کا جو بدلہ ہے وہ فرض کے برابر ہے ہر فرض کا جو بدلہ ہے جو اجر ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے میرے بھائیوں اور دوستوں رمضان مبارک کا جو تعلق ہے خاص تعلق قرآن پاک سے قرآن پاک سے اس کا خاص تعلق ہے قرآن پاک میں بھی اس کے متعلق بتایا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں لوگوں رمضان کا مہینہ وہ ہے
کی ہدایت کے واسطے جو کتاب ہے جو نازل کی گئی۔ قرآن پاک لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ شروع کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لا ریب فیہ ھدی للناس، یہ جو کتاب ہے لوگوں کی ہدایت کا واسطے تو جگہ جگہ قدم بقدم اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد کو بیان کرتا ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے خاص ہدایت قرآن کے واسطے نازل کیا ہے، ہدایت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستوں، رمضان کے متعلق ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم پر رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم پر رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم پر رکھا تو فرمایا آمین۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس واقعے کو لے کر، اس انداز کو لے کر اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے کبھی آمین نہیں فرما رہے تھے۔ تو آپ حسب عادت کے بغیر، آپ حسب معمول اس طرح جو ہے کرے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے ہیں کہ کس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں توجہ فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے جو آمین کہے ہیں، آمین کا جو مطلب ہے ویسا ہی ہو، ایسا ہی ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بتایا کہ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا خطبہ دینے کے لیے، پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، جب تیسری سیڑھی پر خطبہ رکھا تو تینوں مرتبہ جبرائیل میرے سامنے آئے تو تین بددعائیں دی ہیں۔ توجہ فرمائیں، تین بددعائیں دی ہیں، ان تینوں بددعاؤں پر ہمیں آمین کہا۔ میرے بھائی اور دوستوں، جبرائیل علیہ السلام ایک مقرر فرشتے ہیں، بڑے طاقت اور قوت والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبروں کے پاس وحی لانے کا کام دے کر رکھا تھا۔ تمام فرشتوں کے سردار بھی کہلاتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے، اتنے مقرر فرشتے، اور آپ کی بددعا ہی کیا کم تھی۔ ان کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 600 بازو ہے، 600 پر ہے، بتایا جاتا ہے دو پر اگر کھول دے تو ساری دنیا ان کی پڑوں میں سما جاتی ہے۔ اتنی طاقت اور قدرت رکھنے والے فرشتے، ایسے فرشتے بددعائیں کر رہے ہیں اس امت کے افراد کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بددعاؤں پر آمین کہی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہی کیا کم ہے اللہ کے واسطے۔ اتنی بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام دی ہے، اور بددعائیں دینے کے بعد ہلاکت پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر، اس بددعا پر جو آمین کہے تو آپ اندازہ لگائیں کتنی سخت بددعا بنا دی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو تینوں باتیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ان میں سے پہلا شخص ہے کہ ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آئے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرے۔ رمضان مبارک جیسا رحمتوں والا، برکتوں والا، اس میں ایک ایک لمحہ بھی غفلت اور سستی کرنا یہ ہمارے لیے بدنصیبی اور کم نصیبی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے واسطے جو رمضان مبارک کے مہینے کو سستی میں، کاہلی میں، سوچ کر یا کوئی کام نہیں کر کر یا عبادت کیے بغیر سست میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں، بیکار لوگ رہتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات میں ایسے چھٹے مارتے نظر آتے ہیں کہ گویا پہاڑ جو ہے جو کھلا دیے، تراویح پڑھنا مشکل ہوتا ہے، بعض پیچھے رہ جاتے ہیں، بعض جو ہے آگے رہ جاتے ہیں، بعض بیٹھ کر تراویح پڑھتے ہیں۔ باقی اگر مجبوری ہے، کمزوری ہے، عمر کا تقاضا ہے، کام زیادہ ہے، بہت سارے ایسے لوگ دیکھو کچھ بھی کام نہیں کرتے، بیکار لوگ کھیل رہتے ہیں، لیکن جو ہے تراویح کی نماز میں جو ہے سستی کا آئیے اور بیٹھے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے وقت یہ بددعا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
تراویح کی نماز میں بھی لوگ جو ہے شرکت نہیں کرتے، جب بھی رکعتوں سے بیزاری محسوس کرتے ہیں اور بعض لوگ نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو نماز نہیں پڑھتے، تراویح نماز نہیں پڑھتے، دوسرا پڑھنے والوں کو جو ہے خلل پیدا کر دیتے ہیں، پڑھنے والوں نیچے رہ کر باتیں کرتے ہیں یا سیل فون میں مصروف ہو جاتے ہیں، آخر میں جب رکوع ہوتا ہے تو رکوع کو خلل آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسی سستی کاری ہمیں اچھی چیز نہیں ہے۔ اس امت محمدیہ کے واسطے جو سرکار نے ایک عظیم تحفہ ہمیں اللہ کی طرف سے عنایت فرمایا ہے، اس کی قدر کریں۔ رمضان مبارک کی صحیح قدر کیا ہے؟ اس کی پورے روزے رکھیں، ہر قسم کی سستی کاہلی سے دور ہو جائے، روزے پورے کے پورے روزے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں اور تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ، شام کے ساتھ، ذات کے ساتھ ادا کریں۔ بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ تراویح کی نماز میں ایک سجدے پر 1500 کی دیا ہے، اتنی بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ بارہا ایسے مواقع نہیں ملتے۔ قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک یا تو پڑھنا یا تو سننا، پڑھ بھی نہیں سکتے، ایک سننے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے تو سننے کی کوشش کریں۔ بعض علماء کرام نے یہاں تک بتایا ہے جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں کم سے کم عام آدمی کی سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتا ہے، عام آدمی کا ہوتا ہے۔ جو حفاظ کرام ہیں وہ تو پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، جو ان کی ترتیب ہوتی ہے 3 پارے 5 پارے جیسی وہ کی ترتیب ہوتی ہے اس کے ساتھ جو باقاعدہ پابندی کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ عام لوگ کم سے کم آخر مہینے میں سال میں 2 مرتبہ جو قرآن پاک کو ختم کرتا ہے، وہ بھی ہمیں موقع ہے۔ پہلے زمانے میں ہم دیکھ رہے تھے رمضان کے مہینے میں نمازوں کے بعد جو قرآن پاک کو لے کر بیٹھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب قرآن پاک پڑھنے کا، سمجھنے کا ماحول ہی ختم ہو چلے جاتا۔ تو پہلے شخص کے لیے سرکار دعوت نے جو بدوا کی ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ شخص جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آیا، رحمتوں والا، برکتوں والا، اللہ کی رحمت چھوٹے چھوٹے پہاڑ پر رحمت برستی ہے، ایسی چیز پر بھی لوگ جو سستی کاہلی کرتے ہیں اور رمضان مبارک کے مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے بدوا ہے سرکار دعوت کی، حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا اور دوسرے شخص جس کے لیے بدوا کی گئی ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جس آئے اور اس پر درود نہ پڑھے۔ میرے بھائیو اور دوستوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، ایک دو رہے تو جنت مل سکتے ہیں، اتنی لاتعداد احسانات ہیں اس امت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسانات کو دیکھ کر خود ہی فطرت اللہ کو درود شریف پڑھنے کا طریقہ لیا۔ درود شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درود شریف کا مطلب عبادت ہے۔ ہر عبادت کے بارے میں بتایا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ذرا بھی جو ہے گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ پاک قبول کر لے تو ظاہر قسمت ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی بات ہے 100% قبول ہوگی۔ درود شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوئی پڑھتا ہے 100% درود شریف اللہ کے بارے میں، اور درود شریف کے فضائل بے انتہا، بے حد، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ خود درود شریف پڑھنے والوں پر 40 فائدے بتائے، 10 رحمتیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح سے بہت سارے فضائل درود شریف پر، خاص کر درود شریف پر خاص کر فضائل۔ میرے بھائیو اور دوستوں، درود شریف پڑھنے سے تنگی معیشت دور ہوتی ہے، غم دور ہوتا ہے، اور درود شریف سے بڑے بڑے فضائل، بڑی بڑی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے عادت ہوتے ہیں، روزانہ صبح میں 100 مرتبہ، تو شام میں 100 مرتبہ، تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ۔ جو تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں ان تسبیحات میں روزانہ صبح، شام اور رات 100 مرتبہ کی درود شریف کی عادت کرنا۔ تو ان لوگوں کے واسطے بدعا ہے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا درود شریف کا پڑھنا ہر محفل میں بتایا جاتا ہے اور واجب ہے۔ بعض نے سنت بتایا ہے، بعض نے مستحب بتایا ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک بتایا ہے
پڑھ لے تو اس کا فرض ادا ہوتا ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اب الگ فرض ہے. تو درود شریف کی کثرت رکھے خصوصیت کے ساتھ. اور تیسری بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتا ہے کہ جس کے سامنے والدین ماں باپ بوڑھے ہوں اور ان کے سامنے ان کی خدمت کر کر جنت پر اپنا ٹھکانہ بنائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر بھی ان کی خدمت کر کر جنت پر اپنا ٹھکانہ نہ بنائے. ہلاک اور برباد ہونے کی بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا. دیکھیے تین بددعائیں. تیسری بددعا جو ہے جن کے سامنے ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت نہیں کرتے. میرے بھائی اور دوستوں، ماں باپ بہت عظیم نعمت ہے. جن کے ماں باپ نہیں ان سے پوچھے جا کر قبرستانوں میں ان سے ملنے جانا پڑتا ہے. ماں باپ بہترین سایہ ہے، ماں باپ ہی اصل ہے. ایک حدیث کے اندر بات ہوتی ہے کہ ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ راضی، اللہ راضی. تو ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں. ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میری والدہ زندہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو اور ان کی پاؤں تلے جنت ہے اور ان کے پاس جا کر ان کو راضی کرو، خوش کرو، ہی پالے کیا. اس سے اندازہ لگا کہ ماں باپ کی جو خدمت ہے کتنی اہم ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. قرآن پاک میں جو آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی احسان کے، سلوک کے اور بہترین ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے اپنی عبادت ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کو لازم اور ان کے احسان کو ضروری قرار دیا ہے.